الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين إنا كفيناك المستهزئين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اب سے 1400 برس پہلے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کے لیے جو تدابیر اختیار کی تھی، اور آپ کی پیدائش کے لیے جس خاندان، جس گھرانے اور جس شہر کا انتخاب فرمایا تھا، وہ اگر کسی مسلمان سے مخفی ہے، اس کی کیفیات سے کوئی مسلمان واقف نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، رسالت ملنے کے بعد کے واقعات، آپ کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے فضا ہموار کرنا، دنیا کے مقدس ترین شہر کو منتخب کرنا، مقدس ترین خاندان کو منتخب کرنا، مقدس ترین گھرانے کو منتخب کرنا، اور آپ کی ولادت اور ولادت کے بعد سے لے کر کے آپ کی وفات تک اور بعثت تک جس انداز سے اللہ رب العالمین نے مختلف انداز کے معجزات کا اظہار فرمایا، مختلف انداز کے ایسے واقعات پیش آئے جو واقعات دنیا میں نہ کبھی پیش آئے تھے، نہ کبھی پیش آ سکتے ہیں. وہ سارے کے سارے واقعات، وہ ساری کی ساری تدابیر، وہ ساری کی ساری حکمتیں اور اللہ رب العالمین کے انتظامات اگر کسی مسلمان سے مخفی ہیں تو اس مسلمان کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں. 1400 برس پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، مکہ کے اس دور کے حالات کا اندازہ کریں، اور اللہ رب العالمین نے جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، جس انداز سے آپ کی پیدائش ہوئی اور جس انداز سے آپ نے پوری زندگی گزاری، وہ سارے کے سارے واقعات، آپ کی آزمائشیں، آپ کے خلاف کی جانے والی سازشیں، آپ کو جس انداز سے اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا، وہ ساری کی ساری کیفیتیں اگر آج مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہیں، 1400 برس گزر جانے کے باوجود، اور اس کے باوجود کوئی مسلمانوں کا کوئی دھڑا، مسلمانوں کی کوئی ٹولی، اور مسلمانوں کی وہ ٹولی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے داری بلکہ جھوٹی دعوے داری کرتی ہے، اور 12 ربیع الاول جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی متفقہ تاریخ ہے، اس وفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی تعلیمات کی اور آپ کے احکامات کی اور آپ نے جو کچھ دین کے نام پر پیش کیا، اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس تاریخ میں جشن میلاد کا اہتمام کرتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان
نہ اپنے نبی کو سمجھ سکے، نہ اپنے دین کو سمجھ سکے، نہ اپنے قرآن کو سمجھ سکے، نہ حدیث رسول کو سمجھ سکے، نہ قرآن و سنت کے مفہوم اور تقاضے کو سمجھ سکے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کے حقائق کو سمجھیں، قرآن و سنت کی جانب لوٹیں اور دیکھیں کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ آپ سے محبت کی دعوے داری کی جائے اور آپ کی ایک حدیث بھی ہمارے بچوں کو نہ یاد ہو، اس کے مطابق عمل کرنے کی تڑپ اور اس کا احساس پیدا نہ ہو سکے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کے ان گوشوں سے واقف نہیں کہ ہم کو تو صاف و شفاف اور بہترین قیمتی لباس دستیاب ہوتا ہے، ہم آرام کے ساتھ انہی ایام میں قبروں پر دیگیں چڑھاتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جل پاتا تھا۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کو بغیر پیبند کے کپڑے پہننا نصیب نہیں ہو سکا، ہمارے نبی کو کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نصیب نہ ہو سکی۔ ہمارے نبی نے جس انداز سے امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے، امت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے، امت اسلامیہ کو ظلم اور ضلالت کے گڈھوں سے نکال کر کے رشد و ہدایت کی راہ پر لگانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی، رات بھر وہ نبی آخر الزمان جاگتے رہے، ان کے مبارک پیروں میں ورم آ گیا۔ آپ نے امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے اپنے آنسو بہا کر کے اللہ رب العالمین سے بھیک مانگی، امت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے جتن کیے، دعائیں کی۔ جو لوگ اسلام دشمن تھے ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھی دعائیں کی، سارے کے سارے وسائل اختیار کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت، مکی زندگی، مدنی زندگی، پیدائش سے لے کر کے نبوت کا مرحلہ اور نبوت کی بعثت سے لے کر کے وفات تک کا مرحلہ گزر گیا، لیکن کبھی نبی آخر الزمان کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو نرم و گداز چادریں ملی ہوں، آرام سے سونے کے لیے گدا نصیب ہوا ہو، آرام سے کھانے کے لیے کوئی کھانا نصیب ہوا ہو۔ کبھی آپ کو جو چیز پسند ہوتی تھی اس کو بھی مانگنے کے لیے کوئی فقیر دروازے پر پہنچ جائے تو اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور سارے جتن کیے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے خلاف سحر کیا گیا، جادو ٹونے سے کام لیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، مکہ سے مدینہ کی ہجرت پر مجبور کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، جناتوں کے لیے بھی، صرف جناتوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، صرف جانوروں کے لیے نہیں، چرند پرند کے لیے بھی، صرف پرندوں کے لیے نہیں بلکہ خوخار جانوروں اور اسی طرح سے جٹ ڈسنے والے سانپ اور بچھوؤں کے لیے اور ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی آخر الزمان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، اور اسی بنیاد پر جب طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر کے میرے پیارے حبیب سے دریافت کر لو کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جانتا ہوں آج یہ میرے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، میرے اوپر حملے کرتے ہیں، مجھ کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، مجھ کو لہو لہان کرتے ہیں، لیکن کل اسی سرزمین سے کوئی ایسی شخصیت اٹھے گی جو دین اسلام کا دفاع کرے گی، دین اسلام کے لیے لڑے گی، اور تاریخ گواہ ہے اخلاقیات کی اسی تعلیم کے نتیجے میں، اسی وتیرے کے نتیجے میں
ساری دنیا آپ کے لیے اس طرح سے فدا ہو گئی کہ دنیا کی تاریخ میں آپ اسلام دشمنوں کو بھی دیکھ لیں، اسلام مخالفین کو بھی دیکھ لیں، اسی سرزمین پر، جس سرزمین پر بسنے والی حکومت کے بعض ذمہ داران نے ابھی 2 روز قبل فرانس کی حمایت کر کے نبی آخر الزماں کی توہین کا بیڑا اٹھایا ہے، ان سارے کے سارے لوگوں کے بزرگوں کو، ان کے پرکھوں کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے بھی اس ہندوستان میں نبی آخر الزماں کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا، ان لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس ہندوستان کے اندر نبی آخر الزماں کی تربیت کے نتیجے میں عدل و انصاف کرنے والے ابو بکر و عمر کا انصاف چاہیے، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا، کسی انداز کا کوئی سسٹم پنپ نہیں سکتا۔ یہ سسٹم پنپانے کے لیے چاہے دنیا میں کوئی بھی مذہب غالب ہو جائے، کوئی بھی مسلک غالب ہو جائے، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں عدل و انصاف کا گلا گھوٹا جاتا ہے، وہاں کبھی کوئی پنپ نہیں پاتا۔ تو نبی آخر الزماں جس کو کبھی نہ کھانے کو نصیب ہوا نہ پہننے کو نصیب ہوا، وہ نبی آخر الزماں جو اپنی بیویوں کے پاس جاتا تھا تو ان سے سب سے پہلے کھانے کا سوال کرتا تھا کہ مجھ کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں ابو داؤد کی اس روایت کو جس کو کئی مرتبہ اسی ممبر سے میں نے ذکر کیا ہے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ہونے والا پہلا خلیفہ جو بعد میں خلیفہ متعین ہوا ابو بکر صدیق، اور اسلام کے آگے کے دور میں متعین ہونے والے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں مدینہ کی گلیوں میں پریشان حال گھوم رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، پیشانی پر سکن ہے۔ نبی آخر الزماں نے فرمایا کون سے اسباب ہیں کہ نکلے ہو، اتنے پریشان نظر آتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے خاندان، ہمارے بزرگ، ہماری ساری نسلیں، ہمارا مال و دولت اور یہ ساری دنیا فدا ہو، قربان جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے، تم دونوں بھوکے اور پیاسے ہو، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں۔ یہ وتیرہ تھا ہمارے نبی کا، یہ اسلوب تھا ہمارے نبی کا، یہ آزمائشیں تھیں ہمارے نبی کی، جن آزمائشوں میں رہ کر کے اس نے پوری زندگی گزار دی۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی متفقہ تاریخ کو میلاد النبی کے نام سے منائے، جبکہ میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ نے کسی نبی کی میلاد کا اہتمام کیا ہو، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ تابعین نے ایسا کیا، نہ خلفائے راشدین نے ایسا کیا، نہ تبع تابعین نے ایسا کیا، نہ محدثین کرام اور فقہائے کرام نے ایسا کچھ کیا۔ یہ ساری کی ساری حقیقتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چور دروازے تلاش کیے جاتے ہیں۔ آج کی تاریخ جو اسلامی تاریخ کو یاد کرنے کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ جو نبی آخر الزماں کی آزمائشوں کو یاد کرنے کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم نمازیں چھوڑ کر کے دیگے چڑھانے میں، اس تاریخ کو ہم نمازیں فوت کر کے جلوس نکالنے میں، قبروں کو آباد کرنے اور مسجدوں کو ویران کرنے میں گزارتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ اسلام کی تعبیر نہیں ہے۔ ہم کو مسلمان بننا ہے تو ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا اس کو انجام دیں، آپ کو جس بات کا حکم دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا اس کو انجام دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ کو پھیر لیں۔ یہ اپنی اوقات کے حساب سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں،
ان مشرکوں کی ایکٹیویٹی اور ان کی حماقتوں کے نتیجے میں اگر مسلمان عبرت حاصل کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لے تو مقصد میں مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا مذاق اڑانے والوں سے کی سزا کے لیے ہم تنہا کافی ہیں۔ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے، کس انداز سے اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس سے پہلے ڈنمارک کے واقعات، اس کے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے واقعات، اور اس کے پہلے مغربی دنیا کے واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء کے بارے میں آتے رہے۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود مسلمان بھی اس میں ملوث نظر آیا۔ اور اب فرانس کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے اور ہمارے وطن عزیز کے بعض ذمہ داران نے اس کی تائید کا اعلان کیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، اور ہم ان معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مذاق اڑانے والوں کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اسلام اور اسلام کے نبی آخر الزماں کے مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے۔ ان قریب ان کو کچھ نتیجہ ملنے والا ہے، وہ سزاؤں کو بھگتیں گے، اور دنیا میں کسی طرح سے اگر کامیاب ہو گئے تو آخرت میں ان کی پکڑ بہت دردناک ہے اور اللہ رب العالمین کو تباہ و برباد کرے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اور قرآن و سنت کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں نبی آخر الزماں کی توہین کرنے والا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ کبھی بھی راہ فرار اختیار نہیں کر پاتا، وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ پوری داستان بھری پڑی ہے جس پر میں آج کے خطبے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں تکلیف ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جن باتوں کو یہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، بولتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کو ہمارے حوالے کر کے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت لاحق ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے ہم کو ان آیات میں اشارہ دے دیا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں کی توہین کرنے والوں سے گھبرائیں نہیں۔ ان لوگوں کے خلاف اگر ہم کو محاذ کھولنا ہے تو ہم کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے دین کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ذلت و رسوائی والا عذاب ان کے لیے آخرت میں تیار کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے لیے اس پر ایمان لانا، قرآن و سنت کے تقاضوں پر چلنا، قرآن و سنت کی پیروی کے لیے پیچھے لوٹنا، قرآن و سنت کی پیروی کرنا، نمازوں کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، تلاوت کلام پاک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ آج کے ان حالات کا سب سے بنیادی پیغام ہے۔ ہم اگر ان حالات میں بھی قرآن و سنت کی جانب نہیں لوٹ سکے اور رجوع نہیں کر سکے
تو کوئی ایسا وقت آنے والا نہیں ہے کہ ہم کو دوبارہ موقع مل سکے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ دیکھیں، آپ نے جب دعوت کی ابتدا مکہ مکرمہ میں کی تو کفار و مشرکین مکہ نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عقبہ بن نبی معیط نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا۔ ابو جہل کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ ابو جہل نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اگر آج کے بعد آپ نے خانہ کعبہ میں سجدہ کیا تو میں آپ کی گردن کو آپ کے دھڑ سے الگ کر دوں گا، آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو آپ کو روکتا ہے، آپ کو منع کرتا ہے، اور آپ کو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور اخیر میں فرمایا كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، اس کے کہے میں نہ آئیں، اس کی باتوں کو نہ مانیں، وَاسْجُدْ اور سجدہ کریں، وَاقْتَرِبْ اور اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں۔ یہ حل ہے سجدے کرنا، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنا، یہ حل ہے ان چیزوں کا جن چیزوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، لیکن ہماری ایمانی غیرت ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آنے والی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک حدیث میں جو کہ صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ اگر ابو جہل اپنے چیلنج اور دھمکی کے مطابق آ کر کے آپ کو نقصان پہنچاتا، جبکہ وہ خانہ کعبہ میں آیا تھا، دیکھ کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا، اگر وہ نقصان پہنچانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس کو فرشتے آ کر کے دبوچ لیتے اور تباہ و برباد کر دیتے، لیکن وہ پیچھے ہٹا، اس وجہ سے بچ گیا۔ آپ دیکھیں ابو لہب اور اس کی بیوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی اذیت نہیں پہنچائی۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ ابو جہل کا انجام ان ساری شرارتوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دو چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں نے اس کو تباہ و برباد کر کے قتل کر دیا اور ایک کنویں میں ڈھکیل دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر کے کہتے تھے ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اب تو موت کا مزہ چکھ لے، بہت زیادہ عزیز و کریم بنتا تھا، دنیا کے اندر بڑی دعوے داری کرتا تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے تجھ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے بعید نہیں کہ فرانس جیسی طاقت آج چھوٹی چھوٹی طاقتوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دی جائے۔ اللہ یہ کہ یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کے بغیر ان کی تباہی کا سامان بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہی ابو لہب تھا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے آپ کی دو بیٹیاں جو اس کی بہو تھی، ان دونوں کو، ایک رقیہ ایک ام کلثوم، عتبہ اور عتیبہ، اس کے جو دو بیٹے تھے، ان دونوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر کے گھر سے نکال دیا جائے۔ اذیت پہنچانے کی کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی جس میں کوئی کمی چھوڑی گئی ہو، سارے کے سارے وسائل اختیار کیے گئے، دار الندوہ کا اجتماع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئیں۔ سراقہ بن مالک نے ہجرت کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کہ آپ کو قتل کر دے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پہنچ کر کے حملہ کر دے۔ وہ تیزی سے بڑھتا تھا، جب بڑھتا تھا تو اس کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھسا دیے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی۔ آپ دیکھیں عمیر بن وہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کی۔ مشرکین مکہ نے احد کے موقع سے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کو اذیتیں پہنچائیں۔ مشرکین قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طعنہ دیا کہ آپ کسی نرینہ اولاد کے والد نہیں ہیں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں،
جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو وفات پا جاتے ہیں. آپ کی نسل اس دنیا میں آپ کے ساتھ ختم ہو جائے گی. آپ کی شان جو ہے ابتر ہے. تو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے سورہ کوثر کا نزول فرما کے فرمایا ان شأنک ھو الابتر، کہ ان کو کہنے دیجئے یہ خود ایسے ہیں جن کی نسلیں تباہ و برباد ہوں گی، اور آنے والی تاریخ اور آنے والی نسلیں ان کے اوپر لعن طعن کرتے رہیں گے، اور آپ کا مشن تا قیامت چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. آپ پر اتہامات لگائے گئے. آپ کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی ماں، امت اسلامیہ کی آبرو اور ہماری شان ہیں، ہماری خواتین کے لیے قدوہ اور نمونہ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا کہ محدثین اور علماء کرام کہتے ہیں کہ افقہ نساء العالم، پوری دنیا کی خواتین میں سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والی خاتون عائشہ ہیں. ان پر زناکاری کا اتہام لگایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور ہم میں ہی کی ایک جماعت جو ایران میں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بناتی ہے، ان کی بتکشی کرتی ہے، ان کے میوزیموں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اور آپ کی تصویریں باقاعدہ آویزہ کی جاتی ہیں. ان لوگوں نے اس اتہام کو صحیح قرار دیا ہے. ان کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں. کہتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے براءت کا جو نزول فرمایا وہ عائشہ کے لیے نہیں تھا، کسی اور کے لیے تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سب سے محبوب ترین بیوی پر اتہام لگا کر کے اذیتیں پہنچائی گئی. آپ نے ان کو ان کے گھر بھیج دیا اور اذیت ناک زندگی کے دور سے گزرنے لگے. لیکن اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے برات کا اظہار کیا. کسی صحابی کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں پاک دامنی کے لیے پے در پے 10 آیتوں کا نزول کبھی نہیں ہوا، لیکن عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں برات کا اعلان فرمایا. یہ سارے کے سارے واقعات ہوتے رہے. آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے صحابیوں کو اذیتیں پہنچائی گئیں. اور سچ ہے جو پچھلے جمعہ میں آیت کریمہ پیش کی گئی تھی، اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کفار و مشرکین، یہ دنیا والے آج کے دور میں آپ کی تعلیمات کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اور اس دور کے مشرکین آپ کو شہر سے نکالنے، آپ کو قتل کرنے اور آپ کو قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلنے کی سازشیں اور تدبیریں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اپنی تدبیریں اور سازشیں کریں، اللہ رب العالمین اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ سارے کے سارے شور و غل اٹھیں گے اور ختم ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم نے ڈنمارک میں کارٹون بنانے والے کا انجام دیکھ لیا. ہم نے اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر اور آپ کی توہین پر مبنی کتابیں لکھنے والے اور ان کتابوں کی اسی جامعہ ملیہ سے حمایت کرنے والوں کی داستان کو دیکھ لیا. سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. لیکن اگر کسی کو دوام ملا، کسی کو عزت و وقار ملا، کسی کو سر اٹھا کر کے چلنے کا موقع ملا، تو وہ سیرت رسول کو اپنانے والوں، سیرت رسول اور سنت رسول پر چلنے والوں کو ملا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی آخر الزماں کا مکمل طریقے سے سیرت رسول پر عمل پیرا ہو کر کے دفاع کر سکیں. اور یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام، اہل اسلام اور اسلام کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، آپ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ویسے ہی
ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کریں، عیسائیوں کو اسلام سے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے وہ بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے وہ بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں۔ مسلمان انبیاء کا احترام کرنے والی قوم ہے، مسلمان شرافت کی زندگی گزارنے والی قوم ہے، اور یہ فرانس اور دنیا کی مختلف طاقتوں کی شکل میں نبی آخر الزماں کی توہین کرنے والے، جن کو نہ پیشاب دھونا آتا ہو، نہ پاخانہ صاف کرنا آتا ہو، جن کو بہو اور بیٹی میں فرق نہ پتا ہو، جو اپنے گھرانوں اور اپنے خاندانوں میں شرافت کی بیل نہ ڈال سکیں، وہ نکلے ہیں اس نبی مقدس کی توہین کرنے جس نبی نے اشارہ کیا تھا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و خوار کرے۔ ان لوگوں کے معاملات کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں۔ الاللہ المشتکا، ہم رب کائنات سے شکوہ کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے کرتوتوں، ہمارے اعمال سیئہ اور برائیوں کے نتیجے میں ہمارے نبی کی توہین کے لیے امکانات پیدا نہ کرنا۔ اے اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ اسلام بھی بدنام ہو اور مسلمان بھی بدنام ہو جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔